اجلاس سے خطاب میں کہا 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں آنکھوں پر پٹی باندھ کر منظوری لی گئی. ملک کا 60 ارب روپے کھا جاؤ گے تو بجلی مہنگی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. زبانی کلامی ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے لیکن اخلاقیات کا کچھ پتہ نہ تھا. دوسروں کو چور چور کہنے والے خود سب سے بڑے چور ہیں. نواز شریف نے مزید کہا کہ ہم پر الزام لگواتے ہیں کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا. ملک کی خدمت کرنے والوں کو سزائیں دی گئیں. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ نہیں ہوں گے. الیکشن کمیشن نے اکبر ایس بابر کی استدعا مسترد کر دی. ممبر کمیشن اکرام اللہ نے کہا سیکشن 215 واضح ہے, دوبارہ الیکشن کو بھول جائیں. درخواستوں پر پی ٹی آئی کو نوٹس جاری. مزید سماعت 12 دسمبر کو ہوگی. دوران سماعت الیکشن کمیشن کے باہر پی ٹی آئی کے کارکنان نے احتجاج بھی کیا. پی ٹی آئی کے نام نہاد الیکشن ہوئے, پارٹی ورکرز کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. بانی رکن اکبر ایس بابر کا مطالبہ, کہا پی ٹی آئی اجرتی سیاستدانوں کے حوالے کر دی گئی. $190 ملین کے شریک ملزمان اشتہاری قرار, وارنٹ گرفتاری جاری. شہزاد اکبر, زلفی بخاری, ضیاء المصطفیٰ اور دیگر بیرون ملک مفروض ملزمان کی گرفتاری کے لیے ایف آئی اے کا انٹرپول سے رابطہ. توشہ خانہ کے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی نااہلی کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ کی لارجر بینچ کو منتقل. جسٹس شجاعت علی نے معاملہ چیف جسٹس کو بھجوا دیا. سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بوشا بی بی کے خلاف نکاح کیس میں درخواست گزار کو ثبوت پیش کرنے کی مہلت مل گئی. انتخابات سے قبل الزامات ہمارا کلچر ہے, نگراں حکومت اس کھیل کا حصہ نہیں. 8 فروری کو صاف و شفاف الیکشن ہوں گے. نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا اعلان, کہا کوشش ہے کہ بہتر ملک اگلی حکومت کے حوالے کریں. حکومت و عسکری قیادت کی کاروبار دوست پالیسیاں. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تاریخ ساز دن 100 انڈیکس پہلی بار 66,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا. کاروبار کے دوران 1300 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ. مارکیٹ 66,760 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ. انٹر بینک میں ڈالر 37 پیسے گر کر $283.75 پر آ گیا. حکومتی کوششوں سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا. اسٹاک مارکیٹ ستمبر سے اب تک 40% بڑھی. ڈالر کا بھاؤ 307 سے 284 پر آ گیا. ہمارا عزم ہے کہ معاشی بہتری کے ثمرات سے قوم مستفید ہو. نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کا کراچی میں خطاب. آغا خان یونیورسٹی میں طلباء کے سخت سوالات کا جواب دے کر مسکرا دیے. کہا ہم بھارت کے خلاف 3 جنگیں لڑ چکے ہیں. سیاسی عدم استحکام ملک کی تاریخ رہی ہے. اظہار رائے کو مثبت اور تعمیری ہونا چاہیے. پنجاب اسمبلی کے حلقے پی پی 35 اور پی پی 59 کی حلقہ بندیہ کالعدم قرار. لاہور ہائی کورٹ کا دوبارہ حلقہ بندیہ کرانے کا حکم. الیکشن کمیشن کو این 123 سے متعلق 3 روز میں فیصلے کی ہدایت. موضوع امیدواروں کی تلاش. نون لیگ کی انتخابی سرگرمیوں میں تیزی. نواز شریف شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس. بھالپور ڈی جی خان ڈویژن سے امیدواروں کے انتخابات پر غور. اجلاس میں بنی نواز, ایاز صادق اور دیگر رہنماؤں کی شرکت. پاکستان کا آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدہ. ایگزیکٹو بورڈ 11 جنوری کو قرض کی منظوری دے گا. پاکستان کو $70 کروڑ کی قسط ملے گی. قرض پروگرام سے $1.2 ارب پہلے ہی مل چکے. $1.1 ارب کی آخری قسط پر دوسرے جائزہ مذاکرات فروری میں متوقع. غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری. مزید 2473 افغان شہری اپنے وطن واپس چلے گئے. واپس جانے والوں میں 825 مرد, 523 خواتین اور 1125 بچے شامل تھے.
اب تک 4,16,925 افغان شہری اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ کراچی میں سی ٹی ڈی کی کارروائی کا عدم، ٹی ٹی پی کا دہشت گرد گرفتار، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ دہشت گرد کا خواجہ خیل چیک پوسٹ پر 3 جوانوں کو شہید کرنے کا انکشاف، نالہ ایف سی کیمپ پر بھی حملے کرنے کا اعتراف۔ باجوڑ میں ترکھانی اور اتمام کھیل کے تمام سیاسی قبائلی عمائدین کا گرینڈ جرگہ، ضلع انتظامیہ، سیاسی مذہبی علاقہ مشیران نے بدامنی کے بارے میں تجاویز پیش کی۔ علاقے میں امن و استحکام کا قیام مقامی لوگوں کے مفاد میں ہے، جرگے کا اتفاق۔ سیاسی و قبائلی عمائدین کی پاک فوج سیکیورٹی اداروں سے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی کام نہ آیا، لاہور اور کراچی میں فضائی آلودگی سے عوام کا سانس لینا محال، بیماریوں میں اضافہ۔ اسموگ ایمرجنسی کے خلاف ورزی پر لاہور ہائی کورٹ کا جوہر ٹاؤن میں کیفے کو سیل کرنے کا حکم۔ لاہور کے انڈر پاسز کی تزئین و آرائش 25 دسمبر تک مکمل کرنے کی ہدایت۔